جلا دوں. اب بہتر ہے جی. جی آج 22 جون 2025 ہے اور آج سے پورے 15 برس 3 دن پہلے 19 جون 2010 کو میری شکیلہ رفیق سے پہلی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات ان کے افسانوں کی کتاب وے صورت الہی کی تقریب اجرا کے موقع پر ہوئی تھی. اگر کسی افسانے کی کتاب کا عنوان اسی کتاب کے کسی افسانے کے عنوان پہ رکھا گیا ہو تو اس افسانے کو میں پہلے پڑھتا ہوں. لہٰذا اس کتاب کے 7ویں افسانے وے صورت الہی پر دوران تقریب جب میں نے نظر ڈالی تو اس کی پہلی لائن ہی نے مجھے چونکا دیا. پہلی لائن کے جملے اودھی زبان میں یوں تھے: اے بھیا محلہ شیخ سرائے کونو رستہ جامت ہے. ارے بابو ہم کا بیان کری، کچھ خبر نہیں، ہم تو آپ ہی یہاں نوے ہیں. گلیانے کے موڑ پر کلو پان والے سے پوچھ لے جائے گی. شکیلہ رفیق لکھتی ہیں کہ یہ بولی کے فقرے نہیں تھے بلکہ کانوں میں مدھر دھن بجانے والے وہ گھنگرو تھے جن کی جھنکار سنے صدی بیت گئی تھی. منہ میں رس گھولنے والے وہ گلاب جامن تھے جنہیں ان کے افسانے کے کردار نے جانے کب آخری بار چکھا تھا. آنکھوں کی تراوٹ پہنچانے والی وہ صورتیں تھیں جنہیں اس نے برسوں سے نہیں دیکھا تھا. ہائے اماں بھی تو یہی زبان بولتی تھی. آگے افسانے میں لکھا تھا کہ گھر والے جب سیتا پور کی باتیں کرتے تب اس کردار کے دل میں میٹھی میٹھی سی کسک ہوتی. جی چاہنے لگتا کہ وہاں جا کے اس مکان کے اس کمرے کو دیکھے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی. کیسا ہوگا وہ کمرہ؟ یہ پڑھ کے ہم نے اودھی میں سوچا کہ کا مطلب یہ افسانہ والی بہنی شکیلہ ہماری طرف کی ہے کا؟ دراصل لکھنؤ سے شکیلہ رفیق کی جائے پیدائش سیتا پور 1.5-2 گھنٹے کے فاصلے پر شمال میں ہے اور ہماری جائے پیدائش سکندر پور تقریباً اتنے ہی فاصلے پر جنوب میں ہے. دونوں مقامات اودھ میں ہی ہیں جہاں یہ میٹھی زبان بولی جاتی ہے. چنانچہ تقریب کے آخر میں مجھے جیسے ہی موقع ملا میں نے اپنا تعارف کروایا جس میں انہوں نے تصدیق کر کے کہانی کے مرکزی کردار جو سیتا پوری خاتون ہیں وہ خود بتایا کہ وہ خود ہی ہیں. یہ شے پا کر میں نے بھی 1-2 جملے ٹوٹی پھوٹی اودھی میں ادا کیے بلکہ اس زبان میں انہیں ایک شعر بھی سنایا. میں خیال ہے میں شعر پہلے شاید سنا چکا ہوں لیکن یہاں زیادہ موضوع ہے اس کا. ٹوٹی پھوٹی اودھی میں ادا کیے بلکہ اس زبان میں انہیں ایک شعر بھی سنایا کہ تمہار حسن رہن تم رہن رقیب رہن. اب رقیب سے مراد فیصل اور صاحب نہیں ہے. تمہار حسن رہن تم رہن رقیب رہن ہمار کا ہے سسر ہم رہن نہ رہن. کتاب کی اس تقریب رونمائی کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اس لیے بھی کہ ان کو مشاعروں اور دیگر ادبی تقریبات میں لانے اور واپس گھر پہنچانے کا قرعہ فعال اکثر میرے ہی نام نکلتا تھا. اور وہ جو 1.5 گھنٹہ کی ایکسکلوسیو اور 1-to-1 گفتگو ہوتی تھی وہ بھلائی نہیں بولتی ہے. ان کے لہجے میں ایک نرمی تھی جو دلوں کو چھو جاتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ تنقید بھی اپنے خاص انداز میں کرتی تھی جس کا نمونہ آپ کو اس نظم میں نظر آئے گا. کہتی ہیں
کیسی دل لبھانے والی ہوتی ہے یہ محفل مشاعرہ، دوڑی چلی جاتی ہوں اس کو سننے۔ ایسے ہی دوڑی دوڑی ایک مشاعرے میں گئی، پر وہاں جو شاعری سنی ان میں سے بیشتر مضبوط نہیں تھیں، توانا اور کمزور کلام کے درمیان کچھ تو اسقاط حمل کا نتیجہ نظر آئی۔ ویسے مجموعی طور پر شکیلہ رفیق کی شخصیت ایک ہمہ جہت، باوقار اور فن سے وابستہ انسان کی تھی۔ وہ صرف ایک افسانہ نگار نہیں تھی، بلکہ حساس دل، مشاہدہ رکھنے والی آنکھ اور ایک بیدار شعور رکھنے والی خاتون تھی۔ شکیلہ رفیق کی شخصیت کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی گہری حساسیت تھی۔ وہ زندگی کے معمولی مناظر میں بھی کہانی تلاش کر لیا کرتی تھیں یا نظم کی صورت میں انہیں منتقل کر لیتی تھی۔ یہ تو میرا مشاہدہ اور میری رائے ہے، مگر میں کیا، میری رائے کیا، اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے متعلق کیا کہتی ہیں۔ لکھتی ہیں کہ مجھے صرف لکھنے سے غرض ہے، اچھا لکھتی ہوں یا برا اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ یہ نام نہاد نقاد اور روزناموں کے ادبی صفات نہیں کرے گی۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ تعلقات عامہ کے سلسلے میں میری صلاحیتیں صفر ہیں۔ خیر، اب ایسا بھی نہیں ہے، انکساری ایک اچھی صفت ہے بیوی، مگر ایسی بھی کیا۔ آپ کو حکومت کینیڈا کی جانب سے 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے۔ مونٹریال کی اردو کونسل آف کینیڈا کی جانب سے 1993 میں آپ کو بہترین ادیبہ کا ایوارڈ شان الحقی کے ہاتھوں دیا گیا ہے۔ لاس اینجلس کی اردو رائٹر سوسائٹی کی جانب سے 2004 میں آپ کو بہترین تخلیق کار کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر ممتاز ادیب، محقق و تنقید نگار جناب شمشیر الرحمن فاروقی کی کتاب انتخاب نثر اردو، جو ہندوستان کی نصابی کتابوں میں شامل ہے، اس میں آپ کی کتاب عصمت آپا کے کچھ حصے بھی شامل کیے گئے۔ واقعی یہ عصمت آپا والی کتاب اس سے بھی زیادہ اعزاز اور اکرام کی حقدار ہے۔ بقول ڈاکٹر سہیل کے یہ ایک ماسٹر پیس تخلیق ہے۔ ڈاکٹر سہیل مزید لکھتے ہیں کہ یہ اتنی متاثر کن ہے کہ مجھے اس کتاب نے ایک سے زیادہ بار پڑھنے پر مجبور کر دیا، اور یہی اعلیٰ ادبی تخلیقات کی ایک نمایاں پہچان ہے۔ ڈاکٹر سہیل کے علاوہ جن اور بڑے ادیبوں نے اس کتاب کو سراہا ہے، ان میں فہمیدہ ریاض، عذرا عباس، سحر انصاری، شمشیر الرحمن فاروقی اور جوگندر پال شامل ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ جو کچھ انہوں نے لکھا یا ان پر لکھا گیا، اس کی تفصیل بھی متاثر کن ہے۔ ان میں 8 تو افسانوں کی کتابیں، ایک شاعری کی کتاب سفر میری آنکھوں کا، یہ سب تو چھپ چکا ہے، اور اس سے زیادہ بھی انہوں نے لکھا ہے جو چھپا نہیں، جس میں ایک زبردست مزاحیہ مضمون بھی شامل ہے۔ ان پر جو کچھ لکھا گیا ان میں سے ایک انگلشی کتاب لیگیسی آف شکیلہ رفیق مرتب کردہ ڈاکٹر سہیل، دوسری شکیلہ رفیق فن اور شخصیت مرتب کردہ آفاق صدیقی، تیسری شکیلہ رفیق کی بہترین کہانیاں مرتب کردہ سحر انصاری شائع ہو چکی ہیں اور بےحد سراہی گئی ہیں۔ مثلاً شاعری والی کتاب پر عرفان ستار اور انور سین رائے کا تبصرہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ شکیلہ رفیق کو سراہنے والوں کی اور ان کو ادبی سپورٹ دینے والوں کی ایک لمبی فہرست ڈاکٹر سہیل کی کتاب میں آپ کو مل جائے گی، مگر چند اہم نام سن لیں، جن میں بیدار بخت، عمر میمن، انور
عنایت اللہ اور کرنل غلام سرور شامل ہیں۔ ابھی بھی شکیلہ آپ نے کہا تھا کہ مجھے صرف لکھنے سے غرض ہے، اچھا لکھتی ہوں یا برا اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ تو ہم آپ کے جانے کے بعد جو آنے والے وقت تھا اسی میں کھڑے ہیں، اور ہمارا فیصلہ ہے کہ آپ اچھا ہی نہیں بلکہ بہت عمدہ لکھتی تھی۔ اور آخر میں شکیلہ رفیق کے ان 2 شعروں پر اپنی بات میں ختم کروں گا کہ کھڑی ہوں تشنہ لب صحرائے جامع، تو اس صحرا کو بہرانے بقا دے، شکست آثار لمحوں سے بچا کر سندیسہ کامرانی کا سنا۔ تو بہن ہم نے آپ کی کامرانی کا سندیسہ سب کو سنا دیا، اب شکیلہ بہنی ہم کا اجازت دو، تمہارا بھلا ہوئی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حسین حیدر صاحب۔ میں آپ کو